وتواصوا بالحق، وہ یہاں ایک مکمل جامع اصطلاح کے طور پر بات آئی ہے۔ یہ قرآن کی ایک مستقل اصطلاح ہے جو 10 مقامات پر اسی طریقے سے جوڑے کی شکل میں آئی ہے۔ امر بالمعروف نہی عن المنکر، نیکی کا حکم دینا، بدی سے روکنا۔ اب وہاں تواصوا بالحق، وصیت کرو حق کی، اس وصیت کرو حق کی یہاں پر اس کو 2 حصوں میں تقسیم کر دیا گیا۔ جو نیکی ہے، بھلائی ہے، حق ہے، اس کا پرچار کرو، اسے پھیلاؤ، لوگوں کو اس کی تشویق دلاؤ، ترغیب دو، اور جو بدی ہے، برائی ہے، اس سے روکو، مشورے کے درجے میں بھی روکو، نصیحت کے درجے میں بھی روکو، اور طاقت ہو تو ہاتھ سے روکو۔ جیسے کہ حدیث میں آتا ہے من رأى منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ فإن لم یستطع فبلسانہ فإن لم یستطع فبقلبہ وذلک اضعف الایمان۔ تم میں سے جو شخص بھی کسی بدی کو دیکھے، اس کا فرض ہے کہ اسے طاقت کے ساتھ روکے، ہاتھ سے روکے، اور اگر اس کی طاقت نہ رکھتا ہو تو زبان سے روکے، کہے تو صحیح کہ خدا کے بندو باز آ جاؤ اس کام سے، یہ غلط ہے، یہ حرام ہے، کیوں اللہ تعالیٰ کے غضب کو دعوت دے رہے ہو۔ اور اگر اس کی بھی استطاعت نہ ہو، حالات ایسے ہو گئے ہوں کہ کلمہ حق زبان سے نکالنا بھی ناممکن ہو جائے، زبانیں بدیوں سے کھینچی جا رہی ہو صرف کلمہ حق کے کہنے سے، تو کم سے کم یہ کہ دل میں اس کا برا جاننا، صدمے کا ہونا، انسان اندر کوفت محسوس کرے، اندر ہی اندر کم سے کم وہ پیچ و تاب کھائے، یہ کیا ہو رہا ہے، کیوں ہو رہا ہے، اور اس پر اسے تعسف ہو، رنج ہو، افسوس ہو کہ میں کچھ کر نہیں پا رہا، میں اس کے خلاف آواز بھی نہیں اٹھا پا رہا، کجا یہ کہ اس کو ہاتھ سے روکوں۔ فرمایا وَذَلِكَ أَضْعَفُ الْإِيمَانِ، یہ ایمان کا کمزور ترین درجہ ہے، یعنی اگر یہ بھی نہیں ہے تو پھر ایمان ہے ہی نہیں۔ وائے ناکامی متاع کارواں جاتا رہا، کارواں کے دل سے احساس زیاں جاتا رہا، یہ تو گویا کہ پھر آخری درجے میں گویا کہ ایمان کے فقدان کی علامت ہے۔